میرے بھائیوں، رمضان ختم ہوا ہے، اللہ کی عبادات باقی ہیں۔ اللہ جل وعلا نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یقین سے یہاں مراد موت ہے۔ نبی علیہ السلام بستر مرگ پر تھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ علیہ السلام کو ہوش آتا، سب سے پہلے یہ پوچھتے کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ بتلایا جاتا کہ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر پوچھتے کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ بتلایا جاتا کہ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، آپ کے حکم سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کا سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، نمازوں کی حفاظت کیجئے، اللہ جل وعلا کے دین کی اتباع کیجئے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ رمضان ختم ہوا ہے تو کیا ہوا؟ عبادات باقی ہیں۔ دراصل غور کریں کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کس وجہ سے کیا؟ کیا مقصد ہے؟ آیت میں غور کریں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔